چھوڑ دوں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں نے کل بیان کر دیا کہ اگر فرض کریں ہم کہیں کہ ہم نے ایک سے تمسک کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کتاب، قرآن، تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہے کہ میں فقط قرآن سے تمسک کروں گا، قرآن میں تو نقص نہیں ہے، لیکن غلط کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ فقط قرآن کا ہونا کافی نہیں ہے، اس سے معارف لینے والا بھی تو کوئی ہو. وہ کون؟ یہ میں نے کل بیان کیا، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہستیاں. اور دوسری بات آج بیان کر دی، کیا؟ کہ فقط معارف ہم تک نہ پہنچے. قرآن جس طرح سے چاہتا ہے کہ عمل ہو، یعنی خدا جس طرح سے چاہتا ہے عمل ہو، ایک ہستی ہو جو ہمیں وہ عمل کر کے دکھائے. لہٰذا تنہا قرآن کافی نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے میں تنہا اہل بیت سے تمسک کرنا چاہتا ہوں اور مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کافی ہے؟ اگر کافی ہوتا تو رسول خدا بتا جاتے ہیں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ فقط میرے اہل بیت سے تمسک کر لینا اور قرآن کی تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں کہا. کہ نہیں، اہل بیت سے بھی اگر تمسک کرو گے اس وقت بھی قرآن سے تمسک ضروری ہے. کیوں؟ شاید اس لیے، بلکہ اسی لیے نہیں، یعنی یہ ایک بہرحال مقصد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں حکمتیں. کیا؟ کہ دیکھیے ابھی ہماری دسترس امام معصوم تک تو نہیں ہے. ابھی ہماری دسترس امام معصوم تک تو نہیں ہے. فرض کریں ہم امام معصوم کے سامنے بیٹھے ہیں، جناب امیر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ مجھے کہیں کہ یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے، تو کیا مجھے شک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولتے ہی قرآن سے ہیں، لہٰذا مجھے شک نہیں ہوگا. لیکن آج جب میرے مولا غیبت میں ہیں، اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ علی نے کہا ایسا، ایک حدیث منسوب کرے، ایک بات منسوب کرے جناب امیر علیہ السلام کی طرف یا ائمہ میں سے کسی اور امام کی طرف، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعاً میرے مولا نے بات کہی ہے یا نہیں؟ کوئی میزان تو ہونا چاہیے نا. بس اسی لیے حضور کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو ان اہل بیت کے نام پر بنو امیہ کی فیکٹری میں بن کے حدیثیں باہر آتی رہیں گی. اگر تم نے یہ دیکھنا ہو یہ اہل بیت نے کہی یا نہیں کہی، تمہیں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، ان احادیث کو قرآن پر پرکھ لینا. اگر قرآن کے مطابق ہوں گی تو اہل بیت ہی کے در سے صادر ہوئی ہوں گی. بس مجھے ضرورت ہے جب لوگ آ کے بتائیں یہ بات اہل بیت کر کے گئے ہیں تو میں اسے قرآن پر پرکھوں. اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہاں اہل بیت نے کی. دیکھیے میں نے یہ نہیں پرکھنا، اب توجہ، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات جو کہی ہے صحیح ہے یا نہیں. میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ درست ہے یا نادرست. نہیں. فرض کریں اگر میں امام کے سامنے بیٹھا ہوں اور امام ایک بات کہتے ہیں تو وہ بعینہ ہی قرآن کے مطابق ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، قرآن پہ پرکھوں. نہیں، بس ان کے منہ سے سن لوں، ان کے دہن مبارک سے سن لوں، مجھے یقین ہے کہ قرآن کے مطابق ہے. بس پرکھنا یہ نہیں کہ بات درست ہے یا نہیں، پرکھنا یہ ہے کہ جس نے نسبت دی ہے امام کی طرف یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. اب توجہ ہوئی کہ قرآن بھی کیوں کہہ کے گئے؟ اس لیے کہ میں نے اہل بیت کی طرف منسوب باتیں بھی اسی قرآن پہ پرکھنی. لہٰذا ہمارا چارہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ دونوں سے تمسک ہو. لیکن ذرا سوچ کے بتلائیے، کیا یہ فرما کے گئے ہیں کہ میں دونوں کے فضائل پڑھتا رہوں؟ قرآن کے بھی فضائل پڑھوں، اہل بیت کے بھی فضائل پڑھوں اور بس؟ اسے تمسک کہتے ہیں.
کیا اگر میں فقط فضائل پڑھتا رہوں گا اور ان کے نسخے پر عمل نہیں کروں گا تو کیا یہی حق ہے؟ ہمارے دادا محترم مثال دیا کرتے تھے، ان کی طرف مثال منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر ہم بیمار ہوں اور ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب تو بہت قابل ہیں، بہت قابل ہیں، بڑا علم ہے اور وہ میری بیماری ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اگر میں، اور بہت مخلص بھی ہیں، خلوص بھی ہے، علم بھی ہے، میری بیماری بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، فرمایا اگر وہ کوئی نسخہ لکھے، وہ ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھیں، جب تک آپ اس نسخے پر عمل نہ کریں کیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں۔ فرمایا ہم لوگ اہل بیت کی نسبت اور قرآن کی نسبت اسی طرح سے ہیں، قرآن و اہل بیت جو نسخہ دیں اس پر عمل کرے، بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ خالی زبانی جمع خرچ نہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے، ان کا حق یہ ہے قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی کہ ہم اس نسخے پر عمل کریں۔ وہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کو بہت سے اوقات میں نہیں مانتے تھے، دشمنی کرتے تھے، بعض اوقات وہ بھی فضائل بتا رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے فضائل، بعض اوقات وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں فضیلتیں تو ان کی ہیں، لیکن کیا تھا مسئلہ؟ وہ جو نسخہ اہل بیت دے کے گئے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اس طرح سے نہ ہوں۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام۔ ہم اس طرح سے نہ ہوں، ہم سے اہل بیت یہ نہیں چاہتے ہیں، ان کے شاید درد یہ ہوں، خدا نہ کرے کہ قیامت میں ہم سے کوئی گلہ اور شکوہ کر رہے ہوں۔ وہ ہمارے استاد ایک عجیب بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اگر ایک کلاس پوری کی پوری فیل ہو جائے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کہیں پر بھی، تو پرنسپل ٹیچر سے کیا کہتا ہے؟ آپ کا قصور ہے، شاید آپ نے ٹھیک طرح نہیں پڑھایا تھا، یہی کہتا ہے نا، حالانکہ وہ ٹیچر مخلص ہو، صحیح طرح پڑھا رہا ہو، لیکن کلاس اگر صحیح طرح سے نہیں پڑھی، اس نے صحیح طرح درس نہیں پڑھا، توجہ نہیں کی، تو پھر حرف کس پہ آئے گا؟ ٹیچر پر۔ انہوں نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے جناب رسول خدا کو کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، ساری امتیں کھڑی ہوں قیامت میں اور ہمارے اعمال بتائے جا رہے ہوں کہ حضور کی امت یہ عمل کر رہی تھی۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، لہٰذا اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور خدا سے کہنا چاہیے خدا جس طرح تو نے اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو اور عیبوں کو چھپایا ہے، ہمیں اس دنیا میں زیادہ ضرورت ہوگی اس کی۔ یہ دعاؤں میں ذکر ہوا ہے، ورنہ تو ہم صرف شرمندگی کے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں، کسی ایک چیز کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اہل بیت نے اس راستے میں قربان کیے ہیں، کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ نہیں۔ بعض بچے تو اس طرح سے تھے کہ نہ باپ پاس تھا نہ ماں پاس تھی، چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ بعض بچے کربلا میں ایسے ہیں جن پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ سوچیں لاشیں ہوں لیکن ان پہ کوئی گریہ ہی نہ کر رہا ہو۔ بعض ایسے تھے جن کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، مثلا حضرت مسلم کے بچے، نہ والد موجود تھے، شہید ہو چکے تھے، نہ والدہ موجود تھی جو ان بچوں پر گریہ کرتی۔ شیخ صدوق نے لکھا جس وقت کربلا کا واقعہ ہوا تو ان کے امام حضرت مسلم کے 2 بچے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کربلا سے قیدی بن گئے، کربلا میں انہیں قید کر دیا گیا۔ مطلب سمجھتے ہیں اس کا کیا ہے؟ مجھے ایسے ذہن میں آتا ہے کہ جس وقت ظالم گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہوئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ڈر گئے ہوں گے، صحرا میں بھاگے ہوں گے، ان 2 بچوں کو قیدی کر لیا گیا، قیدی کر کے قافلے سے الگ
انہیں لے جایا گیا ہوگا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. اس ملعون نے حکم دیا, کہا ان دونوں بچوں کو قید کر دو. چھوٹے چھوٹے, ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے طفل, یعنی ابھی نوجوانی کو نہیں پہنچے تھے, طفل تھے, بچے تھے. 1 سال تک, واقعہ کربلا کے 1 سال تک قید میں رہے ہیں. اس کے بعد 1 سال تک کیا دیا جاتا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان پہ سختی کرو. تو کیا ہوتا تھا؟ دن میں 2 روٹیاں دی جاتی تھی اور 1 پانی کا کوزہ. سال کے بعد ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, بھیا 1 سال ہو گیا, ہمارے جسم پگھلتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو داروغہ ہے, یہ جس نے ہمیں قید کر رکھا ہے, اس سے کہتے ہیں کچھ ہم پہ سختی کم کر دے. ایک مرتبہ وہ آیا تو کیا کہا؟ کہا اے شیخ کیا تو رسول کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نبی ہیں. کہا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا رسول کے چچا زاد ہیں. کہا جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کہا ہاں خدا نے 2 پر دیے ہیں انہیں, فرشتوں کی طرح سے وہ پرواز کرتے ہیں. کہا شیخ ہم اسی رسول کی اولاد ہے. ایک مرتبہ یہ پاؤں پر گر پڑا. مقتل کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, پاؤں پہ بوسے دیتا تھا. دروازہ کھول دیا, کہا جاؤ بچوں چلے جاؤ. روٹیاں دی 2, پانی کا کوزہ دیا. ساتھ کہہ رہا تھا بچوں دن میں سفر کرنا, رات میں سفر کرنا, دن میں سفر نہ کرنا, کہیں پکڑے نہ جاؤ. بچے ساری رات چلتے رہے, تھک گئے. چھوٹا بچہ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ جب تھک گیا, ایک گھر کے باہر ایک خاتون کو کھڑے ہوئے دیکھا. کہا ہمیں پناہ دو گی؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا ہم تیرے رسول کی اولاد ہیں. اس مومنہ نے کہا میں اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, میرا داماد شقی ہے, وہ بدبخت کربلا میں حسین سے جنگ لڑ کے آیا ہے, ڈر لگتا ہے کہیں وہ نہ آ جائے. بہرحال اس نے پناہ دی. رات کو دروازہ کھٹکا. یہ بچے جس وقت پناہ دی کمرے میں گئے. بھائی دوسرے بھائی سے کیا کہہ رہا تھا؟ بھیا اتنا عرصہ ہم قید میں رہے ہیں, آج آزاد ہو کے سو رہے, آؤ ایک دوسرے کے گلے لگ کے سوتے ہیں. رات کو دق الباب ہوا. یہ عورت گئی, پوچھا کون ہے؟ اسی کا داماد تھا. آواز دی میں ہوں. کہا اس وقت کیا کرنے آیا ہے؟ کہا دروازہ کھولو, میں تھکا ہوا ہوں, مرنے والا ہوں, تھکا ہوا ہوں, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, یہ اندر آیا. رات کے وقت بچوں کی آواز اس کے کان میں آئی. ایک مرتبہ اس نے اندھیرے میں ٹٹولنا شروع کیا. چھوٹے بھائی پہ اس کا ہاتھ پڑا. اس نے آواز دی بڑے بھائی کو, بھیا جاگو, جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا. اس شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہا اگر ہم بتائیں گے تو امان دے گا؟ کہا ہاں خدا اور رسول کی امان. کہا اپنی امان توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں, خدا اور رسول کی قسم نہیں توڑ. ایک مرتبہ بتایا ہم رسول کی اولاد ہیں. کہا سارا دن تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. دونوں کو رسیوں میں جکڑا. صبح دریا کے کنارے لے کے گیا. اپنے حبشی غلام سے کہا ان دونوں بچوں کو ذبح کر دو. جا رہے تھے تو چھوٹے بچوں نے کہا اے غلام تیری سیاہی کتنی بلال سے ملتی ہے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا ہوگا ہم بلال کے آقا رسول خدا کی اولاد ہیں. اس نے تلوار پھینکی, دریا میں چھلانگ ماری اور دوسری طرف چلا گیا. اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا تم آگے بڑھو, انہیں قتل کرو, ذبح کرو. اس بیٹے نے بھی یہی کام کیا. ایک مرتبہ خود تلوار اٹھائی. یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں دیکھ اگر تجھے پیسے چاہیے ہمیں بازار میں لے جا. رسول کی اولاد بازار میں بکے. اس نے کہا نہیں تمہیں قتل کروں گا. کہا اچھا اگر مجبوری ہی ہے, ہمیں تو چھوڑتا نہیں, آزاد نہیں کرتا, تو ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا, دیکھ وہ کیا کہتا ہے. کہا نہیں میں تمہیں قتل ہی کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر تو نے قتل کرنا ہی ہے ہمیں چند رکعتیں نماز کی پڑھنے دے.
حسین والی سیرت ہے. اس نے کہا اگر تم سمجھتے ہو نماز تمہیں بچائے گی تو جاؤ نماز پڑھ لو. دونوں نے نماز پڑھی. اس ظالم نے تلوار اٹھائی, چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو ذبح کیا. مقتل کے جملے ہیں چھوٹا بڑے کے خون میں غلطہ ہو رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اے رسول خدا میں اس حالت میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا. اس کے بعد چھوٹے بھائی کو بھی ذبح کیا. دو ننھے ننھے سر عبید اللہ کے دربار میں پہنچے. ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بابا حضرت مسلم پہلے ہی شہید ہو گئے. ماں تو کربلا میں قیدی بنائی گئی تھی, ان کے ساتھ تو نہیں تھی. ایک یہ دو بچے تھے جن پہ کوئی نہیں روتا تھا, ایک دو اور بچے تھے جن پہ کربلا میں کوئی گریہ نہیں کر رہا تھا. کون؟ جناب زینب کے دو شہزادے. ان کی تو ماں ساتھ نہیں تھی, لیکن ان بچوں کی, ان شہزادوں کی ماں تو ساتھ تھی. جب ماموں پر فدا ہو گئے, جناب زینب نے گریہ نہ کیا. میں پوچھوں گا بی بی گریہ کیوں نہیں کیا؟ شاید جواب دیں اگر میں اپنے بچوں پہ گریہ کروں اور حسین دیکھ لے, میرے حسین کے دل میں درد ہوگا, وہ مجھے گریہ کرتے ہوئے دیکھے گا. میں کہوں گا علی اکبر پہ کیوں گریہ کر رہی تھی؟ جواب دیں گی میرے بھائیا کا درد محسوس کرتی تھی. ان بچوں پہ کسی نے گریہ نہ کیا. جناب زینب کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, دوبارہ کربلا, مدینے پہنچی ہوں گی. میرا دل کہتا ہے ایک وقت وہ آیا ہوگا جب گھر میں داخل ہوئی ہوگی, ارے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھے گی, ارے دو مسلح شاید دیکھے, ایک مرتبہ گریا. ماتم حسین. Aye.